وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ولو نوى قطع السفر بالاقامۃ صار مقیما۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ کون سی چیز میں نیت کام کرتی ہے، کون سی چیز میں صرف نیت کام نہیں کرتی۔ تو پیچھے آپ نے بتا دیا روزے کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے کہ نماز میں قطع کی نیت کرے گا، قاطع نہیں ہوگا جب تک کہ تکبیر نہیں کہے گا، اور روزے میں بھی اس وقت روزہ قطع نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی منافی روزہ فیل نہ کرے۔ لیکن سفر کا بتا رہے ہیں کہ اگر قطع سفر کی نیت کر لی تو مقیم ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا؟ بطل سفرہ بخمس شرائط، 5 شرائط کے ساتھ جو ہے اس کا سفر باطل ہوگا۔ خالی خالی نیت کرنے سے جو ہے سفر باطل نہیں ہوگا۔ وہ 5 شرائط کیا؟ ترک السیر، چل رہا تھا تو اب چلنا روک دے۔ حتی لو نول اقامت سائرا لم تصح، یہاں تک کہ اس نے چلتے چلتے اقامت کی نیت کی تو وہ نیت درست نہیں ہے۔ وصلاحیت الموضعی للاقامت، اور اس جگہ میں اقامت کی صلاحیت بھی ہو، یعنی وہ جگہ ایسی ہو جہاں پر انسان رہ سکیں۔ تو انسان رہ سکے سے مراد جہاں پہ پانی ہو، دانا ہو، دیگر چیز ہو، یا یہ کہ انسانوں کی آبادی ہو جہاں پہ رہا جا سکے۔ تو اگر کسی نے صحرا کے اندر لگا لیا یا سمندر کے بیچ میں لگا لیا، جزیرے میں جا کے ٹھہر گیا، تو وہ موضع ایسا نہیں ہے جہاں پہ اقامت کی صلاحیت ہے، تو وہاں پہ قیام کرنے سے وہ نہیں بنے گا، مقیم نہیں بنے گا۔ فلو نوا فی بحر و جزیرۃ لم تصح، تو چنانچہ اگر کسی نے سمندر کے بیچ یا جزیرے میں نیت کر لی ٹھہرنے کی تو درست نہیں ہے۔ وہ اتحاد الموضعی، اور موضع کا ایک ہونا۔ اتحاد الموضعی، موضع کا یعنی جہاں پہ ٹھہر رہا وہ ایک جگہ ٹھہرے، 2 جگہوں پہ نہ ٹھہرے۔ اگر 2 جگہ ٹھہرا، ایک جگہ پہ دن میں رکتا ہے، ایک جگہ پہ رات میں رکتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ یعنی 15 دن کی نیت ہے، مگر دن یہاں پہ گزارے گا اور رات، تو اب اعتبار رات کا ہے کہ جہاں پہ رات گزارے گا وہاں پر یہ مقیم ہے۔ ٹھیک ہے، موضع ایک ہونا ضروری ہے، اور ایک جگہ پہ آ کے 15 دن کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پتہ ہے ایک دوسرا موضوع بھی ہے، ایک دوسرے جگہ بھی ہے، وہاں پہ بھی اس کو آنا جانا ہے، تو مقیم نہیں ہوگا، وہاں پہ جا کے رہے گا۔ جیسے کہ مکہ شریف میں جب جاتے ہیں حاجی تو مکہ شریف میں ٹھہرتے ہیں، اور مینا جو ہے وہ مکہ شریف سے باہر ایک جگہ تھی، مکہ شریف سے باہر 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ ایک الگ بستی تھی جو مکہ کی انتظامیہ کے تحت نہیں آتی تھی، اس کی الگ انتظامیہ تھی، اس کی الگ انتظامیہ تھی۔ تو اس زمانے کے اندر ہمارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ الگ موضع ہے، یہ الگ موضع ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مکہ گیا اور 15 دن کی ٹھہرنے کی نیت کی اور اس دوران میں اس کا مینا جانے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ مقیم ہو گیا، تو وہ مقیم ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص 13 تاریخ کو مکہ معظمہ پہنچا ذی الحج کی، اور نیت کیا کی ہے 15 دن میں یہاں پہ ٹھہروں گا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اب 7 تاریخ کو 8 تاریخ کو میرے کو مینا پہنچنا ہے، مینا میں ایک رات گزارنی ہے، تو اس کی نیت درست نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی موضع میں 15 دن کی نیت نہیں پائی جا رہی۔ کیا
ایک ہی موضع میں 15 دن کی نیت نہیں پائی جا رہی، کیونکہ ایک دو راتیں اس کو باہر بھی گزارنی ہے، تو پورے 15 دن یہاں پہ نہیں پائے جا رہے۔ لیکن اس کے برعکس کوئی شخص کراچی اورنگی میں آیا اور اس نے یہاں پہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، اب اس کے کورنگی میں بھی رشتے آ رہے ہیں کہ اورنگی کراچی کا ایک کونا اور کورنگی کراچی کا دوسرا کونا، ٹھیک ہے، وہاں سے بلوچستان کی پہاڑیاں شروع ہوتی ہے، وہاں پہ سمندر ہے، اور درمیان میں تقریباً اورنگی اور کورنگی کے بیچ میں فاصلہ جو ہے 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر کا ہے۔ تو کہتا ہے کہ 15 دن میں نے کراچی میں ٹھہرنے کی نیت کی، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ کورنگی میں رشتے آ رہے، ان 15 دن میں سے 2-4 راتیں وہاں پہ بھی جا کے ٹھہرے گا، تو مقیم ہوگا نہیں ہوگا؟ تو وہ مقیم ہو جائے گا، وہ کیونکہ کراچی ایک ہی موضع ہے، اگرچہ کہ یہ نام سارے الگ الگ ہے، ایک موضع ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس کی انتظامیہ ایک ہے۔ جب وہ انتظامیہ کیمسی اس کی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ ایک ہی موضع ہے۔ لیکن اگر کراچی کا علاقہ ہب ہے، کون سا ہے؟ ہب چوکی، کراچی میں ہے نہیں ہے، تو ہب چوکی سے پہلے کون سا علاقہ؟ ماج گوٹ ہے، نہیں ماج گوٹ سے پہلے ماجر کیمپ پورا پڑا ہوا، پورا بس اسٹاپ پڑا ہوا، ماج گوٹ تو پیچھے رہ جاتا ہے، تو بالفرض کوئی ماجر کیمپ کے اندر ٹھہرتا ہے، سعید آباد ماجر کیمپ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے 5 کلومیٹر بعد 4 کلومیٹر بعد ہب ہے جو بلوچستان کے اندر آتا ہے۔ تو کراچی میں وہ کہتا ہے میں 15 دن ٹھہروں گا، لیکن اس کو پتا ہے کہ 1-2 رات میں اب بھی جاؤں گا، اب چوکی پہ بھی جاؤں گا، تو مسافر نہیں ہوگا، پھر وہ مقیم نہیں ہوگا، کیونکہ 2 الگ موضع ہیں، کراچی کی انتظامیہ الگ ہے اور حب کی انتظامیہ الگ ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ۔ نہیں سمجھے؟ اچھا جی، اب ایک شخص نے ارادہ کیا میں 15 دن ماجر کیمپ میں رہوں گا، کراچی میں رہوں گا، پھر 16ویں دن یا 17ویں دن میں اب بھی جا کے رہوں گا، تو اب دونوں جگہ پہ مقیم ہے۔ اب کیونکہ 15 دن اس کے پورے کراچی میں پائے گئے تو یہ مقیم ہو گیا، وطن اقامت بن گیا کراچی۔ اب وطن اقامت باطل کب ہوتا ہے؟ کہ جب 57.5 میل کا سفر کرنے کے ارادے سے نکلا ہو، تو اب جو ہے وہ تو 5-6 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے فاصلے میں ہوگا، تو یہ وطن اقامت باطل نہیں ہوگا، اور جہاں پہ سفر کر کے جا رہا ہے وہ بھی مدت مسافت پہ نہیں ہے، تو اب یہاں پہ بھی مقیم ہے تو وہاں پر بھی مقیم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ بہت زبردست مسائل ہے اس کے، یہ سب سیکھنے کے، بارے شریعت پڑھو گے تو تمہارے سمجھ میں آئیں گے۔ نہیں مقیم نہیں ہوگا، انہیں 15 دن میں سے ایک دن لاہور میں جا کے گزارا اس نے، یا وہاں پہ گیا بھی، تو مقیم نہیں ہوگا پھر ملتان میں۔ پنجاب کی انتظامیہ ایک ہے لیکن شہروں کی انتظامیہ الگ الگ ہے۔ ہاں چلو جی، تو اتحاد الموضعی، موضع کا ایک ہونا، والمدتی، اور مدت کا پایا جانا، یعنی کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، والاستقلال بالرائے، اور اپنی رائے کے اندر مستقل ہو، یعنی کسی کا تابع نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ بچہ نابالغ، اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے بڑے کی نیت کا اعتبار ہے۔
ایسے ہی فرما بردار بالغ اولاد اگر اپنے باپ کے ساتھ ہے تو پھر اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، باپ کی نیت کا اعتبار ہے، جو باپ بولے گا اس کے مطابق ہوگا۔ ایسے ہی فوجی، ان کا کی نیتوں کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے کمانڈر کی نیت کا اعتبار ہے، تو وہ مستقل ہوتا ہے اپنی رائے میں۔ فلا تصح نیت التابعی، چنانچہ تابعی کی نیت درست نہیں ہے۔ قذا فی معراج الدرایا وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ، اور مسافر کا نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز ہی اس نے اقامت کی نیت کر لی، نماز پڑھتے پڑھتے ہی یار 15 دن ٹھہرنا مجھے یہاں پہ، مطلب گیا تھا 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، اب دوسرا دن تھا، اس نے کہا یار کام تو بن نہیں رہا، 15 دن لگ سکتے ہیں، تو کہا چلو 15 دن کی نیت میں نے کر لی، وہ تو مقیم ہو گیا۔ وہ تحول فرض الی الاربع، تو اب اس کا فرض جو ہے 4 کی طرف پھر جائے گا۔ سواء نوا فی اولیہ ہو فی وسطیہ ہو فی آخریہ، خواہ نماز کی ابتدا میں نیت کی ہو، اقامت کی، یا بیچ میں کی ہو، یا آخر میں کی ہو۔ سواء کانا منفردن و مقتدیان و مدرکن و مسبوقن، خواہ وہ منفرد ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، خواہ مدرک ہو یا مسبوق ہو، ٹھیک ہے۔ اب مدرک کون سا نمازی ہوتا ہے؟ ہاں ذرا صحیح سے بولو یار۔ شروع سے شامل ہوا ہو، اور پھر وہ تو مقتدی ہو گیا۔ نہیں پورا اس کو مل گیا امام، یا کچھ رکعتیں رہ گئی ہو، دونوں صورتوں میں یہی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا اللاحق، اور لاحق کون ہوتا ہے؟ نیند میں چلا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ لا يتم بنیتها بعد فراغ امامہ، تو وہ تمام نہیں کرے گا اس کی نیت کے ساتھ امام کے فارغ ہونے کے بعد، لاستحکام فرض ہی بفراغ امامہ، کیونکہ اس کا فرض محکم ہو چکا تھا امام کے فارغ ہونے کی وجہ سے، تو جو امام کی تھی وہی اب یہ پڑے گا۔ ولو نوا بمال التجارت الخدمت، ایسی مال تجارت میں خدمت کی نیت کر لی کہ میں تجارت نہیں کروں گا، چلو میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، تو کان علی خدمت بالنیت، تو نیت کرنے سے خدمت کے لیے ہو جائے گا، اب مال تجارت نہ رہا۔ ولو کان علی عکس لم توصر، اور اس کے اگر برعکس ہو، یعنی خدمت کا تجارت کی نیت کر لی تو نیت کوئی کام نہیں کرے گی، کما ذکر الذیلی، یہ مسئلہ پہلے بتا چکا جا چکا آپ کو۔ وَأَمَّا النِّيَّةُ الْخِيَانَةِ فِي الْوَدِيَّةِ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحًا لَكِنْ فِي الْفَتَاوَى الظَّاهِرِيَّةِ مِنْ جَنَايَةِ الْإِعْرَامِ أَنَّ الْمُدَعَى إِذَا تَعَدَّى،